السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عثمان قاسمی آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرات، اس وقت کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اس وائرس کی زد میں آ کر کے انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یہ وائرس ہمارے ملک کے اندر بھی بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں حکومت الگ الگ سطح پر اس پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ حکومت نے 15 اپریل تک لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر اضافہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر لاک ڈاؤن بڑھتا ہے تو اس صورت میں غریب، مزدور اور خاص طور سے وہ طبقہ جو روزانہ کھانے کمانے والا طبقہ ہے، ان کے اوپر کیا گزرے گی، یہ ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھنا چاہیے جس کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر میں اپنے آپ کو بھوکا رہنا پسند نہیں کرتا تو میں اپنے بھائی کو بھی بھوکا رہنا پسند نہ کروں۔ یہ ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے۔ جو شروع سے روز اول سے جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے ان خدمات کے اندر مصروف ہے اور وہ ضرورت مندوں تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، اور جو ضرورت مند ہے ان کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ ضرورت مندوں کے تعاون کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے تعاون کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو جتنی ضرورت ہے وہ اتنا لیں، جتنی ضرورت ہے اتنا لیں۔ سننے میں یہ آیا ہوا ہے کہ ضرورت مندوں نے اکٹھا کر کر کے ذخیرہ کر لیا ہے اور 2-3 مہینے کا راشن اپنے گھر میں جمع کر لیا ہے اور پھر اس کو اکٹھا کر کے دکانوں کے اوپر جا کر کے فروخت کر رہے ہیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ ہم سوچے کہ کیا ہم دوسروں کی حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں؟ ارے آج کی تاریخ میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے اور ہم اپنے گھروں کے اندر وہاں سے بھی لے کر کے وہاں سے بھی لے کر کے ذخیرہ کر رہے ہیں۔ یہ کتنا غلط ہم کر رہے ہیں۔ ہم ضرورت کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم بھوکا رہنا پسند نہیں کرتے تو ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ، یہ بے چینی ہونی چاہیے کہ ہمارے وہ بھائی جنہیں آج بھی 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے ان کو بھی بھوکا رہنا ہم پسند نہ کریں۔ تو لہذا جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ لیں، باقی اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیں۔ جب یہ آپ کے پاس ختم ہو جائے گا، رزاق اللہ ہے۔ جیسے آج ان اللہ کے بندوں کو آپ کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، کل کو پھر کسی اور کو آپ کے لیے کھڑا کرے گا اور پھر آپ کے لیے ضروریات کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس لیے آپ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ اور پھر یہ جو تقسیم کیا جا رہا ہے، بہت سے لوگ زکوٰۃ کے مال کو بھی تقسیم کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے یہ راشن وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر وہ مال زکوٰۃ کا ہے اور آپ اس کو لے رہے ہیں اور آپ مستحق نہیں ہیں تو آپ کے لیے اس مال کو لینا ویسے بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر 20-25 ہزار روپیہ جمع ہے تو آپ پہلے ان کو ختم کریں، ان کو استعمال کریں۔ خدا نہ کرے جب آپ کے پاس وہ ختم ہو جائے تو جب آپ جا کر کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ لیکن جب تک آپ کے پاس کچھ جمع پونجی ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ سامنے کا اگر مال جو ہے زکوٰۃ کا ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس جو ہے 20-25 ہزار روپیہ جمع ہے اور آپ لے رہے ہیں تو آپ کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کا خیال کیا جائے۔ آپ دوسروں کا بھی خیال کریں، ضرورت مندوں کا بھی خیال کریں۔ سامنے والا جو تقسیم کر رہا ہے، زکوٰۃ کا مال تقسیم کر رہا ہے، آپ جب ان کے سر ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھائی ہم ضرورت مند ہے، حالانکہ آپ ضرورت مند نہیں ہے، تو وہ تو آپ کو دے گا ہی۔ تو لہذا آپ ایسا نہ کریں، سامنے والے کو شرمندہ نہ کریں۔ آپ اگر واقعی ضرورت مند ہیں تو آپ اتنا لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ ضرورت مند نہیں ہیں تو ہرگز آپ ہاتھ آگے نہ بڑھائیں بلکہ آپ دینے والے بنیں۔ تو اس لیے آپ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں
اور دینے والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ضرورت مندوں کو جو ضرورت کی اشیاء ہے وہ اشیاء دیں. جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ چیزیں دی جائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس وقت ضرورت مندوں کو کچھ آپ دے رہے ہوں اس وقت ان کی ویڈیوگرافی فوٹوگرافی ہرگز نہ کریں، ان کو شرمندہ نہ کریں. تو ایک دوسرے کی تعاون کی ضرورت ہے، لینے والوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، دینے والوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہے. ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ہمدردی کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہ عزم کریں کہ ہمارے ملک کے اندر بلا تفریق و مذہب ملت کوئی بھی انسان، کوئی بھی شہری بھوکا پیٹ خالی پیٹ نہ سوئیں. یہ عزم ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے، لینے والوں کو بھی اور دینے والوں کو بھی. ایک دوسرے کے تعاون کی ہم سب کو ضرورت ہے. اس لاک ڈاؤن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کب کتنا طویل ہو جائے اور اس کے اندر کتنا اضافہ ہو جائے. تو اس لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کا معاملہ کرنا ہے اور ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے، اور دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے جلد جلد اس کا خاتمہ فرما دے اور پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما دے.